جواب لے لیتے تنزیل رسپونڈ بہت ساری باتیں کریں کرنی اور بہت بٹس اینڈ پیسز میں کی تو میں سب کے جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جی ایم کیو ایم نے پہلا الیکشن لڑا بلدیات کا 1988 89 ٹھیک ہے جی, تب سے شروع ہوئی. اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے جی, کیا دے دیا کراچی کو. صحیح سوال اب یہ کہتے ہیں کہ جی پرویز مشرف نے بنایا, تو ایوب خان نے کس کو بنایا, سوال ان سے ان کا جواب میں سے سوال چھوڑ رہا ہوں, آڈینس خود بتا دے گی ٹھیک ہے, انہوں نے جو بٹس اینڈ پیسز دیے. اچھا جی, پھر انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ آ گئے کہ وسیم اختر پہ اتنے کیسز ہیں, کوئی بات نہیں, ادی پہ کیسز ہیں, زرداری صاحب پہ کیسز ہیں, ہٹا دینا کو چیئرمینشپ سے, تو پہلے وہ ان کا تو حساب کر لیں. بے نظیر بھٹو کے ابھی تک آپ ہی کی دور حکومت میں انہوں نے تو آج تک ایک قاتل نہیں پکڑے گئے, جس کو قاتل لیگ بولا تھا اسی کو تو آپ نے اپنا ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا تھا. کیوں بنایا تھا پوچھ لینا سوال. تو بہرحال اب پھر اب آ جائیں 5 لاکھ روپے پر مہینہ, میں سارے لکھ رہا تھا 5 لاکھ روپے مہینہ, 5 لاکھ روپے مہینہ بھائی قانون میں انہی کے لوگوں نے 5 لاکھ روپے مہینے تمام یو سیز کے اکاؤنٹ میں جاتے, جس میں سے 500,000 جو جاتا ہے اس کا ایک پری آڈٹ ہوتا ہے. انہی جو سیکرٹری بھی انہی کی سیکرٹریٹ سے ملتے ہیں, وہی پری آڈٹ کرتے ہیں, وہی بعد میں پوسٹ آڈٹ بھی کرواتے ہیں, اور اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ALDF جہاں سے یہ آڈٹ ہوتا ہے. ادروائز کوئی بھی چیئرمین اور کوئی بھی سیکرٹری اکاؤنٹ سے پیسے نکال نہیں سکتا, اور اگر نکالے گا تو اس کے خلاف کیسز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پورا سسٹم موجود ہے, پوچھے نا کس نے بنایا تھا. تو اب یہ کہنا کہ 5 لاکھ روپے آتے ہیں, 5 لاکھ روپے آتے ہیں, او بھائی 5 لاکھ روپے آتے ہیں, اس میں سب کے اس یو سی کے آفس کے باقی تمام چیزوں کے پیسے انہیں نہیں پیسے دیے ہیں, اور یہ پہلے 3 لاکھ روپے تھے. یہ تو شرم آنی چاہیے جو بول بول کے 5 لاکھ روپے کرا, اس میں بھی پورا نہیں ہوتا. بہرحال اب یہ کس نے دیے, تو بھائی آپ نہیں دیتے, آپ نے تو ویسے ہی ساری چیزیں تو کر دی نا, یہ بھی نہیں دیتے. تو یہ کہنا کہ یہ سب چیزیں. اب آپ آ جائیں جی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات کی, ایم کیو ایم نے بھرتی کیے ہوئے, KDM بھرتی کیے. اچھا جی چلیں, پہلے میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں, اچھا کیے تو دیکھ لیں, سمجھتے ہیں نا انہی کی بات, انہی کے ریشنل کو. اچھا کیے, سندھ سیکریٹریٹ میں ایک بھی اردو اسپیکنگ نہیں بیٹھا ہوا, کیوں بھائی آپ نے سندھ سیکریٹریٹ میں کیا حشر نشر کیا ہوا ہے. اچھا میں پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا حشر نشر کیا ہوا ہے, ایک پلاننگ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا تھا, آج اس میں آج اس کے لوگ بیٹھتے کہیں, یہ پوچھ لیں ان کو, یہ بھی نہیں. انہوں نے بھائی ہمارے شعیب بخاری بھائی کے وقت میں انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا, اس ڈپارٹمنٹ میں بنانے کے بعد وہاں پہ بڑھتیاں ہوئی تھیں. اچھا جب وہ بنا تھا اس کے بعد وہ بھی نہیں رہتے کیونکہ حکومت ختم ہو گئی تھی, کیوں نہیں کیا. اب آپ آ جائیں کہ جی کہتے ہیں جو جمہوریت کا علم بردار, جی جمہوریت کو نقصان ہے, جمہوریت پہ شب خون مارا جائے, جمہوریت 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 جمہوریت. 2008 سے لے کے 2013 تک آپ تو وفاق میں بھی تھے, صوبائی میں بھی تھے, کیوں نہیں کر رہا ہے بلدیات کے الیکشن. آپ نے اس سے پہلے کا بھی بے نظیر شہید بیوی کے وقت میں جب انہوں نے کیوں نہیں کرا ہے بلدیات کے الیکشن. تو یہ جو جمہوریت کے اتنا لحاظ جو ہے, بات یہ ہے کہ ان کے قول آف فعل میں نا بہت تضاد ہے. ایک ہوتا ہے بندہ 19-20 ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں کوئی 10-25, ٹھیک ہے, مطلب اچھا خاصا فرق ہوتا ہے. بات یہ کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے. اب آپ کہتے ہیں UC DMC KMC, جی بالکل ٹھیک ہے, UC DMC KMC کس نے بنایا, آپ نے بنایا. 2013 کا SLUG کس نے بنایا, آپ نے بنایا. نہیں بھائی, آپ کے پاس پرانا سسٹم تھا نا, آپ اسی کو اچھا کرتے, اس کو آپ نے. یہ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ, اگر میں غلط ہوں بھائی ناراض بھی ہو جائیں گے, کچھ جگہوں پہ ان کی سینئر لیڈرشپ نے دھوکے دیے ہیں. آپ نے بولا یہ کہ جی ہم 18 امینڈمنٹ لے کر آئیں گے, اس کے بعد پاور جو ہیں وہ ہم نچلی سطح تک لے کے جائیں گے, آپ ہمارا ساتھ دیں. جی ساتھ دیا, پھر کیا ہوا, نہیں گئی. ابھی کرتے, کل کرتے, ترسوں کرتے, پرسوں کرتے, ٹائم بائی کیا. پالیٹکس میں واقعی کہتا ہوں, پالیٹکس میں جو ٹائم بائی کیا ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. میں کہتا ہوں پالیٹکس, مگر اس دیکھیے پالیٹکس میں ہمیشہ کہتا ہوں پالیٹکس جو ورڈ ہے نا بڑا پازیٹیو ورڈ ہے, اس کو نیگیٹو بھی ہمارے والوں نے بنایا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جہاں پہ پاکستان میں پالیٹکس کے ورڈ کو نیگیٹو بنایا. آج ایک بچہ کہتا ہے میں پالیٹکس میں کیوں ہوں, کیوں ٹائم بائی کر کے آپ نے تو یہ حشر کر دیا کراچی کا. بھائی کب تک ٹائم بائی کرو گے. اچھا آپ یہ کہتے ہیں, ایک اور چیز پہ UC DMC KMC کی باتیں کرتے ہیں, چلیں جی ویری گڈ. DHA میں نالے کیوں بھر گئے تھے بارش میں, آپ تھے نا. اچھا اب ہم تو تھے, دیکھیں جو ہمارا ٹائم تھا جس میں وزیر بلدیات ہمارا, جس میں وزیر داخلہ ہمارا, جس میں پلاننگ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہمارے, میئر MQM کا, تو کام دکھایا, سب نے دکھایا, کر کے دکھایا, پورا ڈیولپمنٹ ورک بتایا. اور یہ بھی نہیں کہ ہم ہواؤں میں بتانے جی فلائی اوور بنایا. یہ بتائیے کہ یہ جیسا بھی انہوں نے کہا معظم نے کہ آپ وفاق کے الائے ہیں, ان کے ساتھ اتحادی ہیں, ان سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ماضی کی باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو آپ تو بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں آپ کنسیڈر کیا جاتا ہے, ہر دور میں بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں رہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت ڈیمانڈ کیوں نہیں کر سکتے NFC کے حوالے سے, گو کہ اس کے اوپر ایک جو مکسڈ اوپینین ہے, لیکن کیوں اس کا ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا؟ اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ اگر NFC ریلیز کر دیا جائے, لیکن کیا وہ نچلی سطح تک منتقل ہو سکے گا ٹیکنیکلی اسپیکنگ, کیونکہ لا تو ایسا اجازت نہیں دے رہا کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں یہ والا میں پوائنٹ رہ گیا تھا. NFC کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے NFC ملا ہے, ملتا ہے, ساتھ ملتا ہے NFC ملتا ہے, ٹھیک ہے.
इनसे पूछे पीएफसी कब देंगे। हाँ, मैं वो पीएफसी की तरफ, पीएफसी कब देंगे, ये तो इनके हाथ में ना 2018, आज इनसे पूछने कब देंगे, ये मुझे डेट दे दें, आज अनाउंस कर दें, अपने सीनियर्स को भी पूछ ले, भाई आप पीएफसी कब अनाउंस कर रहे हैं, भाई आप पीएफसी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, एनएफसी तो फिर भी मिल रहा है। अच्छा चलो कम मिल रहा है ना, आपका इस पे शिकवा शिकायत हो सकती है, या 5 रुपए नहीं मिल रहे, 2 रुपए मिल रहे हैं, आप लड़ाई 3 रुपए पे कर सकते हो। पीएफसी तो अनाउंस ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई पीएफसी अनाउंस, क्योंकि इन्हें पता पीएफसी अनाउंस किया था कराची को देना पड़ जाएगा। देख सिंध हुकूमत बहुत सारी जगहों पे इनके पास, मैं आज बता रहा हूँ, इन सवाल के जवाब दे दे। पीएफसी अनाउंस इसलिए नहीं करते क्योंकि पीएफसी अनाउंस कर दे तो कराची की फिर आबादी के मुताबिक और कराची के रकबे के मुताबिक इन्हें कराची को उसका हिस्सा देना पड़ जाएगा, नहीं देना, क्योंकि कराची में दिया तो फिर इनको डर इस बात का जो वोट बैंक है। देखिए यही प्रॉब्लम आती है एक मैच्योर सोसाइटी में, एक इमैच्योर सोसाइटी में, जहां बाहर के लोग जब इलेक्ट होकर आते हैं तो वो कहते हैं अपोजिशन भी मेरी है, जिस जगह ने मुझे वोट नहीं भी दिया वो भी जगह मेरा है, मुझे भी उनके लिए काम करना है। यहाँ ये सिस्टम नहीं है। अगर ये सिस्टम होता तो ये पीएफसी भी अनाउंस करते, ये एनएफसी का जो प्रॉब्लम है, आप हम बात कर रहे हैं। देखिए आप ये मुझे एक बात बताएं, अब आपका एक सवाल जो सेकेंडरी सवाल था कि जो आप अलाए बैठे हुए हैं, आपने क्यों नहीं बात की? बात की तभी वहां से अमाउंट आई। जनवरी में गवर्नर हाउस में वफाकी हुकूमत ने एमएनएस को बुला के उनको उनका फंड दिया। मैं अभी भी कहता हूं मैं इससे एग्री नहीं करता इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ये फंड जो है वो बल्दियात को देने चाहिए, मगर उन्होंने अपने तमाम एमएनएस को फंड दिए। चले मना किया था, दे दिया यू टर्न, मैं इस बात पे भी एग्री कर रहा हूं, मगर बात बताएं मुझे इनके कहां गए पैसे, इनके डेवलपमेंट के फंड्स की स्कीम्स कहां गई? कराची में अब ये जो शहीद मिल्लत वाला रोड बना है जिसके सामने ये जामशान शोरों के वक्त का रोड है, ठीक है, उनकी स्कीम थी। आप आज उसका इफ्तिताह करके अपने आप को बड़े तुर्रम खान समझ रहे? भाई नहीं, हमें पता है, हम भी फिर दिखाने आएंगे कि यार आपने काम क्या किया और किस तरह किया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनकी तरफ उठते हैं। आप हम तो कह रहे हैं ठीक, हमने कहा पैसे आए, अमाउंट आई, कुछ लगा है। मैं ये भी कहता हूं कि पीटीआई के जो एमएनएज हैं जहां पे उनके एमएनएज ने अपना काम नहीं किया, अवाम सवाल पूछे क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं ये आलमगीर महसूद खान साहब जो एमएनए गुलशन से हैं, जो इमरान खान साहब की सीट पे बाद में जीते, कहां गया आपका फंड? क्यों नहीं लगा रहे आप फंड? मेरा भी सवाल है, आप भी सवाल पूछे, मैं भी पूछता हूं, मगर आप पीएफसी का क्या करेंगे भाई? पीएफसी का फंड तो दे। मौसम सवाल ये है कि जैसा भी इन्होंने कहा कि आपने कहा कि इख्तियार, चलें ठीक है, माजी में इनके पास बड़े थे, स्ट्रेंथन थे, बहुत इनके पास जो है वो पावर थी, इनके पास जो है मिनिस्टर्स भी थे, सिंध हुकूमत भी थी, और आपने जैसे ये भी कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट थी। चलें एनी हाउ, अगर इसको मान भी लिया जाए तो आपके काम में क्या हर्डल है? क्योंकि वज़ीर बल्दियात भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जब चीफ मिनिस्टर आपका हो, जो चीफ एग्जीक्टिव होता है सूबे का, जब वो आपके पास मौजूद है, माजी में एक दफ़ा वफाके हुकूमत भी आपके पास रही, तो होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती कि जिसको बुनियाद बनाकर इनसे मज़ीद सवाल किया जाता कि जनाब आपके पास जब इख्तियारात थे तो आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई? इसका कैसे मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी भाई ने एक बात की शारा कायदीन के हवाले से। जाम खान शोरो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। जितना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये कोई उस टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमने वहाँ काम शुरू किया और अब जाके कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कोरंगी के ब्रिजेस हों, बल्दिया के रोड्स हों, न्यू कराची तक के रोड्स हों, पूरे कराची के अंदर जहां हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं वहां भी हमने काम किया है। लेकिन इशू ये है, जो भाई ने अभी बात की सिंध सेक्रेटेरिएट की, असल में हमारी बुनियाद लसानी बुनियादों की पार्टी है नहीं। आपको पता है अभी ये सर्फ एक्सेल से धुले हैं सारी चीज़ें, आपको तो पता ही है, लंदन और अमेरिका और पाकिस्तान कौन सी हैं। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी एमक्यूएम से इनका ताल्लुक है। अब अगर आप एमक्यूएम के साथ डिटेल भी लिख देते कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक है, लंदन से, या कौन सी वाली है, फारूक सत्तार ग्रुप कौन सा है, तो फिर वो क्लियर हो जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकाबले में कोई ऐसी पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई नजरियाती जमात ही नहीं है जो उसके सामने हकीकी तौर पे जमहूरी जो बोल रहे हैं ना, हकीकी तौर पे जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी हो। फॉर एग्जाम्पल इनकी लीडरशिप में मुझे कोई एक नाम बता दें, इनके जो पुराने लीडर और नए लीडरों में से कोई कुर्बानी हो किसी की। भुट्टो साहब तख्तेदार तक चढ़ गए, बीबी को शहीद कर दिया गया, 2 बेटों को भुट्टो साहब के शहीद कर दिया गया। अगर हम जो इन्होंने बोला अयूब खान की जमात के हम इन्होंने कहा, तो हमें क्यों एस्टेब्लिशमेंट टांगती? ज़ियाउल हक साहब ने हमें टांगा ना। मेरा एक सवाल है, आप तो क्लियर हो गए, बल्दिया की फैक्ट्री करके भी आप हंस रहे हैं बैठे हुए, ठीक है, आपकी जीआईटी रिपोर्ट आ गई फिर भी आप हंस रहे हैं, मतलब एक कमाल की बात है ना। तो कहने का मकसद ये है कि काश 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 इसके साथ आप मुझे बोले मैं रोडे बना दूं और मैं घर के बच्चे मार दूं 4, तो मुझे रोडे नजर आएंगी या बच्चे नजर आएंगे? ठीक है।
آپ نے پورے شہر کی تاریخ کو، پورے شہر کی نوجوان نسل کو برباد کر دیا. موزم سوال یہ بات تو چلے ماضی کی بات ہو گئی، میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جب آپ کے پاس اس وقت کل اختیارات موجود ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے آپ کے پاس. کراچی کے بارے میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا یہ میرا ہوم ٹاؤن ہے. نہیں یہ بات دیکھیں، ایک بات ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ دے دینا، تو بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی. شہباز شریف صاحب یہاں اسٹیٹمنٹ دے کر گئے، عمران خان صاحب یہاں اسٹیٹمنٹ دے کر گئے کہ کراچی کو جب وہ وزیر اعظم بنیں گے تو وہ کراچی کا وزیر اعظم ہوگا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ابھی تک ان کی شکل یہاں پر نہیں دیکھی. سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ آپ کی پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے پرفارمنس ہماری آپ کے سامنے. یہ بتائیے، اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں، بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. اچھا ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں آپ سے وہ بات مکمل ہو جائے گی نا موسم کی، چلے بات مکمل کر لیں پھر میں سوال بعد میں بریک سے بعد. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پرفارمنس کراچی کے اندر آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ اربن فارسٹ کے پروجیکٹس ہوں، چاہے وہ K4 کا پروجیکٹ ہو پانی کے حوالے سے، چاہے وہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ جو کہ سندھ کے اندر آ رہا ہے، ابھی آپ کو پتہ آنے والا ہے. لیکن یہ تو سارے ہائیلی ڈسپیوٹڈ ہو گئے جن کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں. اگر اس کے بارے میں بات کریں گے تو پھر بات تو دوسری طرف نکل جائے گی. پرابلم یہی ہے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو ڈسپیوٹ بنا دیا جاتا ہے. اس ملک کا المیہ یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں. میں آج یہاں کام کرنا کھڑا ہو جاتا ہوں، روڈ بننا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے DMC والے آ جاتے ہیں، نہیں یہ روڈ کیوں بن رہی ہے؟ ارے بھائی لوگوں کی ترقی کے لیے کام ہو رہا ہے، کیوں مسائل کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر